جی السلام علیکم، میں ہوں اصغر المبارک اور پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں. جی یہاں پہ ہونے جا رہی ہے SCO جو کانفرنس ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو اسٹیک ہولڈر جو سب سے زیادہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں گے انتظامات کی، تو انتظامات پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک مکمل ٹیم تھی. ہمیں منسٹر آف انفارمیشن عطا طارق صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا. تو ہم یہاں پہ پوچھتے ہیں جو پریس انفارمیشن کے یہاں پہ ایک اہلکار ہیں جناب راؤ احسن مختار. جی بتائیے کیا کچھ ارینجمنٹ یہاں پہ ہمارے جرنلسٹوں کے لیے اور جو باقی میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ہے؟ جی السلام علیکم. جی یہ جناب یہ 2 روز سے ہماری منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور دن رات ادھر کام جاری ہے، اور جرنلسٹ کے لیے جو ہے بہتر سے بہتر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو کوششیں جاری ہیں. تو باقی جو ہے آپ کے سامنے آپ نے وزٹ کیا، آپ نے سارا دیکھ لیا. جی راؤ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پہ میں مین میڈیا سینٹر کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی وائی فائی وغیرہ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے اور باقی انٹرنیشنلی جو ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کیا کیا ارینجمنٹ ہیں؟ اس کے علاوہ سر پک اینڈ ڈراپ دیا جا رہا ہے یہاں پہ. اس کے جو بھی کوئی کسی کو مطلب کہ فریشمنٹ ہے، اور جرنلسٹ کے لیے مطلب کہ انٹرنیٹ کی فاسٹ سے فاسٹ 4G کو جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا نہ ہو ایشو. کمپیوٹر ڈیسک دیے گئے ہیں کہ کسی کو کوئی پرنٹر کوئی ہر چیز مطلب کہ IT سے ریلیٹڈ کوئی مطلب کہ ہماری طرف سے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے کوئی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی رکھی گئی ہو. تو یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں پہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ کتنے گھنٹے کام کر رہی ہے یا کلاک وائز ریگولرلی چل رہے ہیں؟ یہاں پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو رات سے مطلب 24/7 یہ کہ جب تک یہ کانفرنس جاری ہے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ PID سے جو بھی ہیں وہ یہیں پہ ہی ہیں، 2-3 دن سے یہیں پہ ہی ہیں ہم لوگ اس کے لیے. جی جیسا آپ کو راؤ احسن مختار نے بتایا کہ 2 دن کے اندر انہوں نے یہ تمام انتظامات کیے، اور ان انتظامات کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے مہینوں کی کاوش ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ان کی ٹیم کے ہیڈ ہیں مبشر حسن، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں عباس صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ارینجمنٹ انہوں نے بھی دیکھیں بطور جرنلسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی عباس صاحب. جی السلام علیکم اصغر صاحب. آپ تو ایک ایسی ہستی ہیں جو کہیں سے بھی کچھ بھی کر لیتی ہیں. تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ جی کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو پاکستان اتنا اوپر جانے والا ہے اللہ کے حکم سے. اور جو ذمہ داری PIO صاحب کو مبشر صاحب کو دی گئی، بڑی خوش نصیبی سے انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ صرف 2 دن کے اندر اس چیز کو گل و گلزار بنا دیا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ اپریشیٹیبل ہے اور اس کو ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ویل ڈن. کوئی شک نہیں کہ اس بات کو عباس صاحب کی اگر ہم آگے بڑھائیں تو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ ہماری میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ پورٹریٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہمارے کیمرہ مین نے آپ کو دکھایا یہاں پہ پاکستان کے جو کلچر ہے اس کو ٹرک آرٹ کو، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سندھ کی، بلوچستان کی، میران کی ثقافت، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں گندارا آرٹ کو بھی یہاں پہ پروموٹ کیا گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں وادی میران کی بھی باتیں ہیں، منجو داڑوں کی بھی ہیں، ہڑپا کی بھی ہیں. تو یہاں پہ کس کا ذکر نہ کریں؟ پاکستان وہ خدا داد نعمتوں والا ملک ہے جس کے اندر چاروں جو ہیں وہ خوبصورت موسم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خوبصورت پہاڑ ہیں، یہاں پہ ریگستان بھی ہیں، یہاں پہ صحرا بھی ہیں. اور آپ کو سب سے بڑی مزے کی بات بتائیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے اس خطے کے اندر جو تمام ممالک کی تمام تنظیموں کی ضرورت ہے. اگر ہم SCO کی بات کریں، اگر ہم BRIC کی بات کریں، اگر ہم SAARC کی بات کریں، اگر ہم ECO کی بات کریں، تو یہ تمام تنظیموں کے اندر پاکستان کی شمولیت جو ہے دوسرے ممالک کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اب بعد سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کنیکٹیوٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ CPEC کی بات ہو رہی ہے، یہ جو BRI کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر یہاں پہ آئے ہیں، اس حوالے سے یہ کیسے آگے بڑھے گی؟ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جاؤ. اور اس ضمن میں ایک بات کرنا چاہوں گا اصغر صاحب کہ ابھی PIO صاحب کے متعلق جو میں نے کہا کہ ان کی ٹیم، تو اس میں راؤ مختار صاحب کے بیٹے راؤ احسن نے دن رات 2 دن میں جو محنت کی ہے وہ بھی اپریشیٹیبل ہے. اور
یہ مستحق ہے اس چیز کا. بہت شکریہ. جی کوئی شک نہیں عباس, جیسے آپ نے بات کی خوبصورت, ہماری ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ اتفاق سے موجود ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ نجم صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے جناب ساری آپ نے یہاں پہ ارینجمنٹ دیکھی, سہولیات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یہاں پہ ثقافت بھی دیکھی, پاکستان کی میڈیا کو بھی دیکھا, کیا آپ کے ذہن میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا میڈیا سینٹر سے کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے. آج یہاں آ کے بڑے خوشی سے محسوس ہوئی, بہت زیادہ مسرت محسوس ہوئی کہ 2 دن کے بڑے کم وقت میں, بڑے قلیل وقت میں ہمارے PIO صاحب نے شب و روز محنت کر کے اس پورے سسٹم کو اس انداز میں ارینج کیا ہے کہ پورے ورلڈ لیول پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی کامیابی کی علامت ہے. اور اس حوالے سے جناب مبشر حسن انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی سٹرگل کی, اور یہ جو ارینج کیا گیا ہے یہ بتا رہے تھے کہ 500 صحافیوں کو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ, اور یہ بہت بڑی کاوش ہے. اور بلا جھجک میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ جو اپنا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ورلڈ لیول کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بہت بہتر کارکردگی سر انجام دے رہا ہے. جیسے کہ اپنا منسٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یہ آج کا جو انہوں نے سارا سسٹم ڈیولپ کیا. اور دوسری ایک اور بڑی چیز, بڑی خوبصورت چیز ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پوری ثقافت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, پھول بھی ہیں, ہر جو ہمارے ملک کا, کیونکہ ہمارے ملک کا کلچر بڑا عجیب سا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا موسم نہیں ہے جو پاکستان میں موجود نہ ہو, اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو پاکستان میں موجود نہ ہو. صحرا بھی موجود ہیں, سمندر بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, اور اتنے خوبصورت. اور یہ جو کانفرنس ہے اس میں ایک اور چیز بڑی اچھی ہوگی اور بڑا اچھا ثابت ہوگا, کیونکہ اس جو سسٹم بنایا جا رہا ہے اس کانفرنس کے سبب سے انشاءاللہ ہمارا جو ہے سیاحت و تفریح کا جو سامان ہے, سسٹم ہے, وہ بہت زیادہ بہتری کی طرف جائے گا, اور ایک اچھا امیج جو ایک مثبت انداز فکر ہے وہ پوری دنیا تک جائے گا. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت کامیابی کی علامت ہے, اور یہ 2 دنوں میں انتظام کرنا بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ کوئی شک نہیں نجم بھائی کہ آپ نے جس طریقے سے بتایا اور جتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے جو ناظرین کو اپنے کیمرہ مین کی توسط سے آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ گوش گزار کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر معاشی اقتصادی ترقی کی بات کی جائے تو اس میں جو ثقافت بھی ہے, اس میں سیاحت بھی ہے, اس میں اگر آپ کہیں کہ ہم ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی مبالغہ رائے نہیں. اس میں تمام جو ہے قوم کے ہمارے نوجوان بھی, ہماری دیگر فورسز بھی, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کے اس مقام پہ آج لے کے آئے ہیں کہ آج ہم انٹرنیشنلی ایک بڑی کانفرنس کرانے کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہی ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی قوم, پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے, پاکستان کے اندر معاشی جو 19 سرگرمیاں نہیں, اور پاکستان کے اندر یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, آج الحمدللہ پاکستان کی جو کاوش ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ لوگ جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور جو اس سائڈ پہ ان کے لیے دعا گو ہیں جو عملی کام کر رہے ہیں. تو نجم بھائی اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ میگا ایونٹ؟ اصغر بھائی بات یہ ہے کہ ہماری فورسز نے دہشت گردی کے ساتھ مسلسل نبرد آزما رہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کی. ہمارے ملک کا ایک ناسور بن چکا تھا اور اس کو ہمارے فورسز نے پوری محبت اور پوری ابجا فشانی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ناسور سے نجات حاصل کی ہے. اور اس کا یہ سبب ہے کہ آج ہم پورے ورلڈ لیول پہ ایک اچھی علامت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ترقی ہماری منزل ہے.
جی کوئی شک نہیں ترقی ہماری منزل ہوگی، پاکستان کی بھی منزل، اور اس منزل پہ لے جانے کے لیے ہمیشہ طریقے پاکستان سے لے کے آج تک بزرگوں کی اگر دعائیں شامل نہیں ہوں، بزرگ اگر ہمارے ساتھ نہ ہوں تو یہ ترقی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ پاکستان اگر آج قائم و دائم ان بزرگوں کی ہی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ حسن تراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میڈیا کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے سافٹ امیج کو بڑے بہتر انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کس طریقے سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، یہاں پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے اخبارات، ان کے چینل اور ان کی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو کاوشیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے سر آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا، منسٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ آپ کی کاوشوں کی تعریف کی، میڈیا سینٹر میں آپ آئے، پی آئی او صاحب سے بات ہوئی، کیا کہیں گے سر اوورہال جو ہو رہی ہے کانفرنس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا تو صحافت کے شعبے میں آنا بھی یہی ایک وجہ تھی کہ پاکستان میں پہلی بار سارک گیمز منعقد ہوئیں، تو وہ چونکہ مجھے شوق تھا پاکستان کی ہر خوشی پہ مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، تو میں نے وہ بحیثیت صحافی، اور وہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ پی آئی ڈی کے فوٹوگرافر کے طور پر میں نے اس کی کوریج کی۔ تو آج اس کے بعد جو میری خواہش رہی ہے وہ یہی رہی کہ کب دوبارہ وہ موقع آئے اور پاکستان میں ایک بین الاقوامی سطح پہ کھیل منعقد ہوں، لیکن وہ خواہش تو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی، دوبارہ اس لیول کے پاکستان میں گیمز نہیں ہوئے۔ لیکن آج یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے، 27 سال بعد پاکستان میں ایسا بڑا موقع، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کے ساتھ ساتھ جو سربراہان مملکت آ رہے ہیں یا ان کے وفود آ رہے ہیں، یہ 27 سال بعد کوئی اتنی بڑی تقریب پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے۔ پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ کن خطرات میں گھرا ہوا ہے اور کن خطرات سے گزرتے ہوئے آج اس مقام پہ کھڑا ہے، کہیں سیاستدانوں کی غلطیاں، کہیں ہماری اپنی غلطیاں، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس غلطی کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے تھے اس پہ موجودہ حکومت نے بڑی خوش اسلوبی سے، وہ جیسے کہ وہ ابتدا میں کہتے رہے کہ ہم نے جو کڑوی گولی ہے وہ کھانی پڑے گی تو تبھی ہمارا علاج ہو سکے گا۔ بقول وزیر اعظم شہباز شریف کہ ہم نے اپنی سیاسی زندگی دو پہ لگا دی ملک کو بچانے کی خاطر، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ جیسے ہم قرضوں تلے دب گئے تھے اور ہماری مجبوری یہ تھی کہ آگے اگلا قدم اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، وہ سہارا صرف آئی ایم ایف تھا۔ آئی ایم ایف نے ہمیں ہماری غلطیوں کی جو وہ سزا سمجھ لیں یا غلطیوں کو بھانپتے ہوئے، ساری غلطیاں جب آئی ایم ایف کے سامنے تھی تو انہوں نے کڑی شرائط رکھی، اور کڑی شرائط کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ آج اگر مہنگائی ہے، آج اگر اور پاکستان میں مسائل تھے یا ہیں ابھی جس کو ابھی ہم نے عبور کرنا ہے، تو اس وجہ سے تھا کہ ہمیں مجبوراً ایک مالیاتی ادارہ جو ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور انہوں نے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم ایف اگر کوئی میئرمنٹ لیتا ہے تو وہ اس قوم کی بحالی کے لیے وہ اقدامات کرتا ہے کہ اب وہ اگر آپ خواب غفلت سوئے رہے یا آپ نے اپنے سرمایہ کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا تو اب مزید غلطی کی گنجائش آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے قوم میں دوبارہ توانائی اور سرمایہ ملک کے اندر لانا ہے اور اپنی اقتصادی حالت بدلنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ہماری جو شرائط ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا، جو کہ ہمیں موجودہ حکومت نے کر کے دکھائیں۔ اور اس وقت نہ صرف آئی ایم ایف سے ہمیں آئندہ جو فنڈ ہے وہ منظور ہو چکا ہے، بلکہ 1 ارب سے کچھ زیادہ ڈالر بھی مل چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے جو اتنا بڑا وفد یہاں پاکستان آیا اور 2.2 ارب ڈالر کی یہاں سرمایہ کاری کے لیے معاہدے کیے گئے، تو ہم توقع کرتے ہیں اور ہماری دعائیں اس حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ اس قوم کو اور توانائی
اور استحکام بخشے اور حکومت کو وہ اقدامات کرنے کی طاقت اور ہمت دے کہ جس سے پاکستان استحکام اور سربلندی سے آگے چل سکے۔ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان اگر اسی طرح ہم کچھ ہماری اختلافات ابھی بھی ہیں، نادان سیاستدان جو ہیں وہ موقع پرستی سے ابھی بھی باز نہیں آتے، حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی ایک قومی جماعت ہے، اس کے سربراہ کو یا ان کے جو دیگر لیڈران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ تو ایسے کام ہیں، عمران خان صاحب تو خود کھیل کے میدان میں جب ان سے غلطی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاست میں اس وقت تو یعنی ایک ماحول ایسا ہے کہ آپ کو فرض کرو اگر آپ کو دشمن دھکا دینا چاہتا ہے تو آپ یہ نہ کریں کہ ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کو دھکا دے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب سے اور اس کی ساری جماعت سے، تمام دیکھیں جماعتوں نے، ایون کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی، فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی آج کل کتنی قریب ہیں آپس میں، وہ انہوں نے بھی آپ سے درخواست کی ہے۔ تو آپ کو تو خود چاہیے کہ ملک کے وقار کے لیے میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، انتشار نہیں پھیلاؤں گا۔ آپ کا نام تحریک انصاف سے انتشار تحریک پڑ گیا تو عمران صاحب ملک کو بخشیں، ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ اگر یہ ملک ہوگا تو آپ بھی، اگر عوام نے دوبارہ آپ کو کوئی ووٹ دیا اور آزمایا، پہلی بار تو آپ میرے حساب سے آزمائے جا چکے، جس میں آپ اپنی غفلت کی وجہ سے بری طرح ناکام ہوئے۔ تو اس ملک کو مزید اپنی غلطیوں سے بچائیں، ہمارے پاس وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ جی، جو بات کی عزت و وقار کی جناب وقار صاحب نے، اس ملک کے وقار کی وقار صاحب نے، اور اس ملک کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے جو بات کی وقار صاحب نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی، اس ملک کا وقار اسی میں ہے کہ ہم پاکستان کے وقار کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ہمیں ایسی کوئی کاوش، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان کی سلامتی، جو پاکستان کی نیک نامی کے خلاف ہو۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ اصغر علی مبارک میڈیا سینٹر سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ میں اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی خوبصورت باتوں سے، اور ہمارے لیے کچھ ان کا خدشات تھے جو آج انہوں نے بتایا کہ 27 سال پہلے ایک ایسی کانفرنس تھی، اور آج ان کا وہ خواب مکمل ہوا ہے کہ ایک ایسی بڑی کانفرنس میں وہ دوبارہ سے موجود ہیں۔ جو شروعات انہوں نے بطور ایز کیمرہ مین پی آئی ڈی سے شروع کی، پاکستان کی میڈیا سے شروع کی، آج یہ ایک بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا جو نیوز گروپ ہے اس کے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان کے اخبار کراچی سے، پشاور سے، راولپنڈی سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، وہ پاکستان کے شہروں سے ہر جگہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر چھپتے ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، ان کی جو اوپینین ہے وہ پاکستان کے سافٹ امیج کو دنیا کے اوپر پورٹریٹ کر رہی ہے۔ ان کا ڈیجیٹل میڈیا پاکستان کے سافٹ امیج کو دکھا رہا ہے، اور ان کا الیکٹرانک میڈیا جس کو یہ میرے کیمرہ مین سب دکھا رہے ہیں، پاکستان کی اس کانفرنس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اس اپڈیٹ کے ساتھ اصغر علی مبارک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔